السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین مسامعین، اس سے قبل کی نشستوں میں طہارت کے عنوان سے بصیرت افروز باتیں عرض گزار کرنے کی سعادت حاصل کی، اور اس میں نے عرض کیا تھا نجاست کی دو قسمیں ہیں، نجاست حکمی، نجاست حقیقی۔ نجاست حکمی وہ ناپاکی ہے جو موجود ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی اور انسان کو بعض عبادتوں سے روکتی ہے، اور نجاست حقیقی وہ نجاست جو موجود ہوتی ہے، نظر آتی ہے، جیسے پیشاب ہے اور خون ہے وغیرہ، یہ نجاست حقیقی ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ نجاست حکمی کے تعلق سے الحمدللہ استطاعت کے مطابق ہم نے اس میں باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، لیکن مسائل ہزاروں ہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور جو مسائل اب تک بیان کیے گئے وہ عام اعتبار سے تھے، لیکن مکمل مسائل کا احاطہ چند نشستوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ہر آدمی کو چاہیے کہ جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آئے، اہل علم سے رجوع کرے، علماء سے روابط پیدا کرے اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ علماء کی رہنمائی سے کبھی منہ نہیں موڑنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جتنا ہم علم حاصل کرتے ہیں یا مسائل پڑھتے ہیں وہ بہت کم ہے، مزید اور بھی مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ الغرض حضرات محترم، پھر یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نجاست حکمی یہ بھی عبادت سے روکتی ہے، نجاست حقیقی یہ بھی عبادت سے روکتی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ نجاست حقیقی نظر آنے والی نجاست ہے، یہ کپڑے پر لگ جاتی ہے یا بدن پر لگ جاتی ہے، جہاں پر یہ لگی وہ حصہ ناپاک قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے آستین پر اگر پیشاب لگ گیا تو آستین ناپاک ہے، لیکن کپڑے کا باقی جو حصہ ہے وہ پاک ہے۔ اسی طرح دامن میں اگر پیشاب لگ گیا تو دامن ناپاک ہے، لیکن آستین اور دیگر جو کپڑے کے حصے ہیں وہ پاک ہے۔ اسی طرح پیر پر اگر نجاست لگ گئی تو پیر ناپاک ہے، لیکن باقی بدن پاک ہے۔ اسے کیا ہوگا؟ اسے یہ ہوگا کہ جہاں پر نجاست حقیقی لگی ہے اگر وہ حصہ آپ پاک کر لیں، اس کو دھو لیں، تو مکمل کپڑا پاک ہو جائے گا یا مکمل بدن پاک ہو جائے گا۔ بس جہاں نجاست لگی ہے وہاں سے نجاست کو دور کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے کی نشستوں میں نجاست لگ جائے تو کپڑے کو دھونے کا جو طریقہ ہے وہ عرض کیا جائے گا، لیکن یہاں پر یہ خاص فرق ذہن میں رکھیں۔ نجاست حقیقی کسی خاص جگہ پر لگتی ہے تو وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، باقی جگہیں پاک ہوتی ہیں، پاک رہتی ہیں۔ لیکن حکمی کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ نجاست حکمی نظر آنے والی نجاست نہیں ہے، لیکن یہ جسم میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور یہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ جیسے بے وضو آدمی ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ رکوع نہیں کر سکتا، وہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یہ جو بے وضو کی جو کیفیت ہے یہ اس کو نماز سے، عبادت سے روک رہی ہے۔ وہ قرآن پاک کو چھو نہیں سکتا، ڈائریکٹ بغیر جوزدان کے قرآن پاک کو چھو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں چھو سکتا؟ وہ بے وضو ہے۔ ایسے ہی ناپاک آدمی ہے تو وہ ناپاک آدمی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا، قرآن پاک کو چھو نہیں سکتا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو معلوم ہوا یہ نجاست اس کے ہاتھوں میں، اس کی زبان میں پھیلی ہوئی ہے،
اسی لیے ہر جگہ سے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ ہاں البتہ نجاست حقیقی ہے، لگ گئی، اب یہ نجاست حقیقی کسی دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے۔ مثلا ہاتھ پر اگر پیشاب لگا ہے اور آدمی کوئی کپڑا چھو لے تو وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا، جہاں ہاتھ لگائے گا وہاں وہ نجاست لگ جائے گی اور وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ لیکن حکمی کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ نجاست حکمی والا آدمی جیسے ناپاک آدمی ہے، غسل نہیں ہے، لیکن اگر وہ کپڑا چھوئے گا تو کپڑا پاک ہے، کسی کو ہاتھ لگائے گا تو جہاں اس کا ہاتھ لگا وہ حصہ بھی پاک ہے، وہ یہ نجاست پھیلتی نہیں ہے، یہ نجاست منتقل نہیں ہوتی، بعد والے کو نہیں لگتی، جس کے اندر یہ نجاست موجود ہے بس اس سے وہ اس کا اپنا اثر دکھاتی ہے۔ جیسے بعض عبادتیں جس کی وجہ سے وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ عبادتوں سے وہ اس کو روکتی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ کچھ ضروری باتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ اب آئیے یہاں سے باضابطہ سے ہم نجاست حقیقی کے مسائل شروع کر رہے ہیں۔ نجاست حقیقی کے بارے میں عرض کیا گیا حقیقتاً جو موجود ہو اور نظر آتی ہو۔ اب یہاں پر یاد رکھ لیں نجاست کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ یعنی سخت نجاست، نجاست خفیفہ یعنی ہلکی نجاست۔ نجاست جو شریعت میں کسی چیز کو قرار دیا جاتا ہے یہ جو ہے دلائل کی بنیاد پر ہوتا ہے، قرآن پاک کی آیات سے اور احادیث سے جب کسی کی چیز کے نجاست ہونے کا ثبوت ملتا ہے تو اس کو نجاست مانا جاتا ہے۔ اب یہ جو مانا جاتا ہے اس میں استدلال دیکھا جائے گا کہ اگر دلیل سے استدلال مضبوط ہے تو وہ نجاست غلیظہ شمار کی جاتی ہے، اور اگر دلیل سے استدلال کمزور ہے یا استدلال کے اندر رعایت ہے تو وہ نجاست خفیفہ کہلاتی ہے۔ نجاست خفیفہ ہے لیکن ہلکی نجاست ہے، اور اس کا لحاظ دلیل سے ہوگا، اور اب یہ جو دلیلوں کی جو کیفیت ہے اور یہ جو استدلال ہے یہ مجتہدین کرام کا کام تھا، انہوں نے کیا اور فقہاء کرام نے اس کو ہم تک پہنچایا۔ تو الغرض کسی بھی چیز کو نجاست کہنے کا حق ایک عام آدمی کے پاس نہیں ہوتا۔ شریعت میں جس کو نجاست کہا گیا وہ نجاست ہے، غلیظہ کہا گیا تو غلیظہ ہے، خفیفہ کہا گیا تو خفیفہ ہے۔ آدمی اپنی رائے سے کسی چیز کو نجاست ڈکلیئر نہیں کر سکتا۔ اب یہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ آپ نے سماعت کیا۔ اب نجاست غلیظہ کیا کیا چیزیں ہیں ان کو آپ دیکھ لیں۔ شراب ہے، بہتا خون ہے، انشاءاللہ تعالی جتنی چیزیں یہاں پر نجاست غلیظہ ذکر کی جا رہی ہیں اس پر جو دلائل ممکن ہے ہماری استطاعت کے مطابق جو پیش کر سکیں انشاءاللہ تعالی اس کو پیش کریں گے۔ شراب ہے، بہتا خون ہے، مردار کا گوشت، مردار کا چمڑا۔ مردار کس کو کہتے ہیں؟ مردار ایسا جانور جو بغیر ذبح کیے مر گیا اس کو مردار کہتے ہیں۔ جیسے بکری ہے، اوپر سے گری اور مر گئی اور اس کو ذبح نہیں کیا جا سکا موت سے پہلے، تو ایسی صورت میں وہ مردار ہے، تو اس کا گوشت بھی ناپاک ہے، اس کا چمڑا بھی ناپاک ہے۔ چمڑا اگر دباغت دے دیا گیا تو وہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن ابھی دباغت نہیں دیا گیا تو چونکہ ناپاک رطوبت اس چمڑے میں پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ ناپاک قرار دیا جاتا ہے۔ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا یعنی حرام جانوروں کا پیشاب اور کتے کی لید اور چیر پھاڑ کر کے کھانے والے جانور جیسے درندے ہیں، بھیڑیے وغیرہ ہیں، ان کا جو پاخانہ ہے اور ان کا لعاب بھی ناپاک ہے، لعاب یعنی تھوک ان کا، اور مرغی ہے، بطخ ہے اور ہنس کی بیٹ ہے وغیرہ، یہ سب چیزیں ناپاک ہیں۔ یعنی مرغی کی بیٹ، بطخ کی بیٹ، ہنس یہ بھی ایک طرح کا بطخ کے مماثل ایک جانور ہے، لیکن تو یہ بھی جو ہے اس کی بھی جو بیٹ ہے وہ ناپاک ہے۔ بیٹ کا مطلب ان کی جو نجاست ہے وہ ناپاک ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہاں پر سماعت کر لیں۔ نجاست غلیظہ کپڑے پر لگ جائے یا بدن پر لگ جائے تو دیکھا جائے گا کہ کتنی لگی ہے۔ فقہاء کرام نے اس کی مقدار درہم سے بتلائی ہے کہ اگر درہم کے برابر
یا اس سے زیادہ نجاست لگی ہے تو یہ کپڑا، یہ حصہ ناپاک ہے اور اس کے ساتھ نماز جائز نہیں ہوتی۔ اگر اس سے کم لگی ہے، درہم سے کم لگی ہے، تو پھر خلاف سنت قرار دیا گیا۔ لیکن حضرات محترم، درہم جو ہے وہ قدیم زمانے میں ایک سکہ ہوا کرتا تھا، اس کی مقدار بتلائی گئی، لیکن اب اس وقت جو ہے ہم اس کی کما حقہ، اس کا اندازہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ نجاست تھوڑی ہو یا زیادہ لگ جائے تو بہتر ہے آدمی اس سے چھٹکارا حاصل کرے، اس کو پاک کر لے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، درہم کی بات میں نے عرض کی، اگر نجاست گاڑی ہے یا جامد ہے تو ایسی صورت میں درہم کے وزن کا اعتبار ہوگا، اور اگر نجاست پتلی ہے، مائع ہے، پھیلنے والی ہے، تو درہم سے اس کے پھیلاؤ کا، اس کے مرقبے کا اعتبار ہوگا، اور اس کا لحاظ بھی بتلایا گیا ہتھیلی کی گہرائی کے برابر۔ یعنی ایک ہتھیلی میں جتنی مقدار میں پانی ٹکتا ہے، اتنی مقدار میں اگر پتلی نجاست لگی ہے تو اس کے ساتھ نماز جائز نہیں ہوتی، اور اگر اس سے کم ہے تو نماز خلاف سنت قرار دی جائے گی۔ لیکن جو ہے بہر کیف جو ہے نجاست سے چھٹکارا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ پتلی نجاست اور گاڑی نجاست کے بارے میں ضروری بات میں نے عرض کی۔ اب یہاں پر دو قسمیں بنتی ہیں پھر، ایک نجاست وہ ہے جو نظر آتی ہے، اور ایک نجاست وہ ہے جو نظر نہیں آتی۔ تو اب یہاں پر پاکی کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو بتلایا گیا اگر نجاست مرئیہ ہے، مرئیہ یعنی نظر آنے والی نجاست ہے، تو ایسی صورت میں اس کا جو اصل ہے وہ زائل ہو گیا، اس کی علامت ظاہر ہو گئی، یعنی جو حقیقی چیز تھی وہ ختم کر دی گئی، تو کپڑا پاک سمجھا جائے گا۔ مثلا اگر پاخانہ لگ گیا کپڑے کو، اس کو دھو لیں اس طرح کہ اب پاخانہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو کپڑا پاک سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اگر نجاست غیر مرئی ہے، یعنی نظر نہ آنے والی نجاست ہے اور وہ لگ گئی ہے، تو بتلایا گیا کہ اس کو اس طرح دھوئے، 3 مرتبہ اس کو اچھی طریقے سے دھویا جائے گا، اور ہر مرتبہ دھونے والا اپنی طاقت کے مطابق اچھی طرح نچوڑے گا، دھونے والا اپنی طاقت کے مطابق اچھی طرح نچوڑے گا، اس طرح اس کو پاک کیا جائے گا۔ اور یہ جو نچوڑنا ہے یہ دھونے والے کی طاقت کے اعتبار سے ہے۔ اور اگر کپڑا ایسا ہے کہ اس کو 3 مرتبہ اگر اس طرح نچوڑا جائے تو کپڑا پھٹ جائے گا، یا نچوڑنا ممکن نہیں ہے، اتنا موٹا ہے، جیسے کوئی قالین وغیرہ ہے، تو اس کے بارے میں بتلایا گیا کہ اس کو لٹکا دیا جائے کہیں، اور اس پر پانی بہایا جائے 3 مرتبہ، اور ہر مرتبہ میں اتنا گیپ دیا جائے کہ قطرے ٹپکنا بند ہو جائے۔ تو اس طرح جو ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ بتلایا گیا۔ انشاءاللہ تعالی مزید باتیں، اور خاص طور پہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے بارے میں بھی ابھی بتانا ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کے دلائل بھی عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مولا کائنات ہمارے بولنے سننے کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔